آغا کی شادی اس کی کزن جگنو سے طے پائی تھی۔ جگنو ایک پیاری لڑکی تھی۔ آغا ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا۔ جگنو بھی پڑھی لکھی تھی۔ گھر والوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جلدی سے ان دونوں کی شادی کروا دیتے ہیں۔ دونوں بہت خوش تھے۔ دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ پہلی رات وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ آغا جگنو کی جانب دیکھنے لگا۔ جگنو میری شہزادی کچھ پریشان سی ہو۔ جگنو آہستہ سے بولی، کچھ نہیں آغا، بس یوں ہی۔ آغا نے جگنو کا ہاتھ تھاما۔ جگنو یار، تم کو اتنا زیادہ بخار ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ جگنو کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید سر میں بہت درد تھا اور جگنو کو سر درد برداشت نہیں ہوتا تھا۔ آغا کا ایک دوست ڈاکٹر تھا۔ آغا امی کے پاس گیا۔ امی جان، جگنو کو بہت تیز بخار ہے، وہ رو رہی ہے۔ ڈاکٹر کو فون کیا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھی آ گیا۔ چیک اپ کیا۔ تھکن کی وجہ سے جگنو کو بخار ہوا تھا۔ میڈیسن وغیرہ دی۔ جگنو کو آرام کرنے کا کہا۔ آغا کی گود میں سر رکھا لیٹ گئی۔ آغا آہستہ آہستہ جگنو کا سر دبانے لگا۔ جگنو سو گئی۔ آغا سر دباتا رہا۔ فجر کی آذان ہوئی تو آغا اٹھا اور نماز ادا کی۔ پھر جگنو کے پاس آیا۔ اس کے معصوم سے چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ اللہ پاک نے کتنا خوبصورت بنایا ہے نا تمہیں۔ جگنو کے ہاتھ تھامے پاس بیٹھ گیا۔ جگنو نے کروٹ بدلی۔ ہاتھوں میں پہنی ہوئی چوڑیاں جگنو پہ بہت جچ رہی تھیں۔ چوڑیوں سے کچھ چمکتا ہوا سنگھار اتر کر اس کے چہرے پہ بھی لگا تھا۔ جگنو کی آنکھ کھلی تو آغا ہاتھ تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ آہستہ سے آغا کو آواز دی، میرے آغا۔ آغا محبت کے صدقے اتارتے ہوئے، جی میری شہزادی، سوری آپ کو اتنا پریشان کیا۔ آغا نے جگنو کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ ارے میری جگنو، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آپ اتنا رو رہی تھیں، میں ساری رات نہیں سویا۔ اچھا اب بتاؤ کیسی ہیں آپ؟ جگنو ہلکا سا مسکرائی، اب ٹھیک ہوں نا میرے آغا؟ بس یہ محبت کبھی زندگی میں کم نہ ہو۔ ہمیشہ مجھے اپنی محبت کے سائے میں رکھنا۔ مجھے محبت نبھانا نہیں آتی۔ ہاں کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آغا نے ہاتھ تھاما۔ ہائے میری پاگل، کون کم بخت بھلا آپ کے بنا جی سکے گا؟ اٹھو اب جلدی سے، چینج کر لو، پھر گیسٹ آنے شروع ہو جائیں گے۔ جگنو پہ پنک رنگ بہت جچتا تھا اور آغا کی فرمائش پہ ہی آج پنک رنگ کا جوڑا پہن رہی تھی۔ آغا نے جگنو کو دیکھ کر دل پہ ہاتھ رکھا۔ یا میرے اللہ، میری جگنو کو بری نظر سے بچانا۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ اتنا پیارا بھی کوئی ہوتا ہے بھلا؟ جگنو مسکرانے لگی۔ آغا بس کریں، آپ تو بس مکھن نہ لگایا کریں۔ اب اتنی بھی خوبصورت نہیں ہوں۔ آپ خود کو دیکھیں، کتنے پیارے ہیں۔ دن گزرنے لگے۔ حالات ایسے تھے کہ آغا آفس سے 50 بار فون کرتا، میری جگنو کیا کر رہی ہو، کھانا کھایا کہ نہیں، حال پوچھتا، کچھ محبت بھرے الفاظ کہتا۔ جگنو بہت خوش تھی، بہت خوش۔ آغا بہت خیال رکھتا تھا۔ جگنو بھی بے پناہ محبت کرتی تھی۔ پھر رفتہ رفتہ آغا اپنے آفس کے کام میں مصروف رہنے لگا۔ کام کا بوجھ بڑھ گیا۔ آغا اب تھک جایا کرتا تھا۔ وہ گھر لیٹ آتا، تب تک جگنو سو جایا کرتی تھی۔ دوسری جانب حالات یہ تھے کہ آغا کے دونوں بھائی کوئی کام دھندہ کرتے نہیں تھے۔ گھر کا سارا نظام آغا ہی چلا رہا تھا۔ جگنو کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ وہ آغا سے اکثر کہتی تھی، اپنے بھائیوں کو کہو اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھائیں۔ آغا مسکرا کر بات ٹال دیتا اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جگنو کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ آغا بھی جگنو کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ آغا جو کچھ کما کر لاتا وہ سب گھر میں خرچ ہو جاتا۔ جگنو نہ جانے کتنی بار کہہ چکی تھی، آغا آپ کے بھائی کیوں کچھ کام نہیں کرتے؟ دوسری جانب آغا خود مصروف زندگی سے اکتا چکا تھا۔ ایک دن دونوں پاس بیٹھے تھے۔ جگنو نے الگ گھر کی خواہش ظاہر کی، دیکھو آغا، میں آپ کے بھائی اور بھابھی لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آپ کی بھابھی نازیبا الفاظ استعمال کرتی ہے، گندی گالیاں دیتی ہے جو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ آغا بات کو سنبھالتے ہوئے بولا، جگنو یار،
तुम रिलैक्स रहो, मैं बात करूंगा भाई भाभी से। लेकिन जुगनू थी कि वो अब उन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। जुगनू की एक ही जिद थी, अलग रहना है बस, जो कि जुगनू का हक भी था। आगा अब अपने भाइयों से क्या कहता। आगा ने बहुत समझाया, जुगनू मैंने भाइयों से बात की है, वो कह रहे हैं 1 साल तक अपना अलग घर बना लेंगे। लेकिन जुगनू थी कि अब वो बात जिद थी। आगा अगर मुझे आप अलग घर में नहीं रख सकते तो मैं अम्मी के घर चली जाती हूँ। आगा आप बात क्यों नहीं समझते, यहाँ रहकर हम सारी जिंदगी कुछ नहीं बना सकते। आप जो कमाते हैं घर में खर्च हो जाता है। आपके भाइयों को आपका कोई एहसास नहीं है, मुफ्त में रोटियां मिल जाती हैं उन्हें। आगा को बहुत गुस्सा आया, गुस्से से चिल्लाकर बोला, तुम साफ क्यों नहीं कहती तुमको अब तलाक लेनी है। जुगनू कांपती आवाज में बोली, आगा ये आप क्या कह रहे हैं। आगा गुस्से से बोला, वही कह रहा हूँ जो तुम चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इश्क रहा है खाला के बेटे के साथ, तुम उससे शादी भी करना चाहती थी। अब वो अमेरिका से वापस आ गया है और तुम्हारा प्यार फिर से जाग गया है। जुगनू ने शादी के बाद एक दिन खुद बताया था आगा को कि उसको कज़न से प्यार हुआ था, लेकिन वो फिर अमेरिका चला गया, इसलिए उसे छोड़ दिया और फिर आप मेरी ज़िंदगी में आ गए। बस ये एक गलती हुई थी जुगनू से, जो कि जुगनू को नहीं बताना चाहिए था। जुगनू रोने लगी, आगा आप बात समझ नहीं रहे और उल्टा मेरे किरदार पे शक कर रहे हैं। जुगनू नहीं जानती थी ये शक की आग खुद जुगनू की वजह से ही जली थी। आगा चिल्ला कर बोला, जाओ तुमको दे दूंगा तलाक। दोनों में काफ़ी तल्ख कलामी हुई। सुबह जुगनू अपने भाई के साथ अम्मी के घर चली गई। आगा ऑफिस में था, जब घर आया तो देखा जुगनू घर पे नहीं थी। मालूम हुआ वो अपनी अम्मी के घर चली गई है। बहुत गुस्सा हुआ, दिल चाहा अभी फ़ोन करूं और जुगनू को तलाक दे दूं, लेकिन खामोश हो गया। भाड़ में जाए, उसे मेरा ख्याल नहीं तो मैं भी क्यों करूं। अब कुछ यूं हुआ, खाना भाभी लोगों के घर खाने लगा। कुछ दिन तो ठीक रहे, अब भाभी लोग भी नखरे करने लगी। कभी खाना दे देना और कभी कहना ख़त्म हो गया। एक दिन तो बड़ी भाभी ने कहा, देख भाई आगा, तुम होटल से खाना खा लिया करो, हम लोग सो जाते हैं और तुम लेट आते हो। अब रात 12 बजे हमसे तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं होता। ये पहली बार थी। आगा को महसूस हुआ जुगनू जैसी भी थी, चाहे रात के 2 बज जाते, वो मेरे लिए खाना गर्म करके लाती। दिल चाहा जुगनू को फ़ोन करूं, उसे मना लूं, लेकिन अना ने रोक लिया। नहीं, मेरी मर्दानगी पे दाग लग जाएगा। खुद गई है, खुद ही आएगी, भाड़ में जाए। दिन गुजरने लगे, अब आगा खाना बाहर से ही खा कर आता। एक दिन रात को भूख लगी, नूडल्स बनाने लगा। बनाने तो आते नहीं थे, कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया, फिर भूखा सो गया। भाई भाभी हाल भी नहीं पूछते थे। हाल कैसे पूछते, हर कोई तो आजकल मसरूफ़ है। बड़ा भाई कहने लगा, देख आगा, वक्त ज़ाया ना कर, अगर जुगनू नहीं रहना चाहती तो तलाक दे दो उसे और मेरी साली के साथ शादी कर लो। आगा खामोश हो गया। ना जाने क्यों जुगनू का बिछड़ना मौत सा लग रहा था। दूसरी जानिब जुगनू के भाई बाबा सब ने फैसला किया, जुगनू अगर उसके साथ नहीं रहना चाहती तो एक रिश्ता है हमारे पास। जुगनू की तलाक के बाद उसका निकाह वहाँ कर देंगे। जुगनू भी आगा से जुदा नहीं होना चाहती थी, हर रोज़ इंतज़ार करती थी, मेरा आगा मुझे एक बार फ़ोन करे, बस मुझे बस एक आवाज़ दे, मैं अपने आगा के पास लौट जाऊंगी। आगा भी यही सोच रहा था, जुगनू बस एक बार मुझे चाहे एक मैसेज ही कर ले, मैं उसे ले आऊँगा। कुछ दिन गुजरे, आगा बाज़ार में खड़ा कुछ ज़रूरत का सामान ख़रीद रहा था। इतने में सामने से जुगनू गुजरी, जो अपनी भाभी के साथ कुछ शॉपिंग करने आई थी। जुगनू को देखते ही दिल तड़प गया, सोचा उसे आवाज़ दूं, मगर ज़ुबान साथ ना दे रही थी। जुगनू की इत्तफाक से आगा पे नज़र पड़ ही गई। जुगनू का तो जिस्म कांप गया। आगा सामने खड़ा था, दाढ़ी बड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, कपड़े गंदे से, रंग भी पीला पड़ चुका था। जुगनू भी किसी तरह आगा से बात करना चाहती थी, लेकिन खामोश रही।
آغا نے نظریں ملائیں، پھر خاموشی سے چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، لیکن بس ایک انا جس نے روک رکھا تھا۔ جگنو گھر جا کر بہت روئی۔ جگنو کو بخار ہو گیا، سر درد سے پھٹنے لگا۔ 10 دن گزر گئے، لیکن جگنو کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ بخار تھا کہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جگنو کی چھوٹی بہن نے آغا کو فون کیا، بھائی آپ ہی 10 دن سے بہت بیمار ہے، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ آغا نے سنا تو تڑپنے لگا، جلدی سے بائک سٹارٹ کی، جگنو کی جانب چل دیا۔ بھائی بھابھی کو پتہ لگا تو سب نے روکا، مت جاؤ، طلاق دو اسے بس، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جگنو واپس اس گھر میں آئے۔ نہ وہ آئے گی، نہ ہی آغا اپنے بھائیوں کو کمانے کا کہے گا۔ مطلب یہ کہ وہ سب آغا کے پیسوں پہ عیش کر رہے تھے، مگر اس بار آغا نے ان کی ایک نہ سنی اور اپنی جگنو کی طرف چل پڑا۔ جگنو کمرے میں نیم بے ہوش پڑی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی، بھابھی نے دروازہ کھولا، دیکھا سامنے آغا تھا۔ سلام کیا، سب سے پہلے پوچھا جگنو کہاں ہے؟ بھابھی نے اشارہ کیا، اوپر کمرے میں ہے۔ آغا دوڑتا ہوا کمرے میں گیا۔ جگنو کا بھائی آغا کو روکنے لگا، تھوڑا غصہ کرنے لگا، مگر جگنو کے بابا نے اسے سمجھایا اور آغا کو جانے دیا۔ جگنو کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ آغا جگنو کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا، بال چہرے پر گرے ہوئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے جگنو کے چہرے سے بال ہٹائے، آہستہ سے آواز دی، جگنو۔ جگنو کے کانوں میں جیسے ہی آغا کی آواز سنائی دی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنکھیں کھولی، سامنے آغا تھا۔ آغا ماتھے کو چوم کر بولا، پاگل، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جگنو نے ناراضگی میں منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آغا مسکرایا، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو کو صاف کیا، جگنو کے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، کان پکڑ کر بولا، معاف کر دو جگنو۔ جگنو کی محبت خوشبو بن گئی، پل بھر میں آغا کے سینے سے لگ گئی اور چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آغا نے کمر پہ تھپکی دی، میری جگنو مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی تم پر شک نہیں کروں گا، پلیز ایک موقع دے دو۔ جگنو روتے ہوئے بولی، آغا میں تو بس آپ کو اتنا سمجھانا چاہتی تھی، آپ بہت محنت کرتے ہیں، آدھی آدھی رات کو گھر آتے ہیں، آپ کے بھائیوں کو آپ کا کوئی احساس نہیں ہے، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، انہیں بھی احساس ہونا چاہیے، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی کام کریں، سارا دن گھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ ان پہ خرچہ نہ کریں، میں تو بس اتنا چاہتی ہوں وہ سب بھی آپ کی طرح کام کریں۔ آغا اب ساری بات سمجھ چکا تھا، جن بھائی بھابھیوں پہ آغا اتنا خرچہ کرتا تھا، ان کے گھر کا سب خرچہ آغا نے اٹھا رکھا تھا۔ وہ بھائی اور بھابھیاں آغا کو 2 وقت کا کھانا تک نہ پوچھتے تھے۔ جگنو روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے مر جانا تھا آپ کے بنا، مجھے آپ خود سے جدا کر رہے تھے۔ آغا بھی اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا، روتے ہوئے بولا، جگنو تم کو کیا لگتا ہے میں تمہارے بنا جی سکتا ہوں؟ تم کو کیسے بتاؤں، ایک ایک سانس تمہارے لیے تڑپتا ہوں۔ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا یہ رشتہ بھی۔ جگنو جو پچھلے 10 دن سے بیمار تھی، آغا کے سینے لگتے ہی جیسے شفا پا لی۔ آغا نے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا، جو جگنو پچھلے 10 دن سے کچھ نہیں کھا رہی تھی، آج بریانی کی پوری پلیٹ کھا گئی۔ آغا کا ہاتھ زور سے پکڑے ہوئے بیٹھی تھی، کبھی آغا کا ہاتھ چومتی، کبھی شکوہ کرتی۔ آغا پیار سے کہنے لگا، چل میری جگنو، میری پیاری خوبصورت آنکھوں والی، اپنے گھر چلتے ہیں، آپ کے بنا گھر بے رنگ ہے۔ ہاتھ تھامے اور وہ جگنو کو اپنے گھر لے آیا۔ بھائی بھابھیاں سب آغا کو ڈانٹنے لگے، مگر آغا نے کسی کی بھی نہ سنی، الٹا سب بھائیوں کو ڈانٹا کہ انہیں بھی کام پہ جانا چاہیے، سب کی ذمہ داری اس اکیلے نے تو نہیں اٹھا رکھی۔ بھائی سمجھ گئے تھے کہ اب ہماری دال نہیں گلنے والی۔ کچھ دن گزرے تو سب بھائی کام پہ جانے لگے اور اپنی اپنی ذمہ داری خود اٹھانے لگے۔ آغا کو بھی اب کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا تھا، شام کو جلدی گھر آ جاتا تھا۔ ایک دن جگنو کو بتا رہا تھا، جگنو اپنا ہم سفر اپنا ہی ہوتا ہے، سب لوگ بدل جاتے ہیں، بس ہم سفر ساتھ نبھاتا ہے۔
اب جگنو کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ جگنو کمرے کی حالت دیکھ کر کہنے لگی، ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ آغا یہ کیا حالت بنا رکھی تھی؟ آغا مسکرایا، تمہارے بنا میں ایسے ہی بکھر گیا تھا۔ جگنو نے پورا کمرہ صاف کیا، ہر چیز کو سلیقے سے رکھا اور کچن میں کھڑی آغا کو بتا رہی تھی کیا کیا بازار سے لے کر آنا ہے۔ آغا بہت خوش تھا، جگنو کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ جگنو کے آتے ہی گھر میں رونق آ گئی تھی۔ پھر سوچنے لگا، اگر میں لوگوں کی بات سنتا تو اپنا گھر تباہ کر دیتا اور پھر شاید میں جگنو کو کھو دیتا۔ کامتی آواز میں بولا، اگر کوئی میری طرح بے وقوفی کر رہا ہے، اپنی بیوی کو یوں چھوڑنے کا سوچ رہا ہے، تو اپنی سوچ کو بدل لو۔ خدا کی قسم، بس تھوڑا سا جھک کر دیکھو، زندگی بہت پیاری اور خوبصورت لگنے لگے گی۔ اپنی انا کو آگ لگا دو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو بھول جاؤ اور جاؤ اپنے ہم سفر کے پاس لوٹ جاؤ۔ اپنا ہم سفر جیسا بھی ہے وہ اپنا ہوتا ہے، سب رشتے بدل جاتے ہیں، بس ہم سفر ساتھ رہتا ہے۔ اگر کوئی جگنو اور آغا کی طرح جدا ہو رہا ہے تو خدا کے لیے چھوڑ دے نفرت کو، تھام لے ایک دوسرے کا ہاتھ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ ایک دوسرے کو معاف کر کے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے ہو جائیں، پھر دیکھیں زندگی جنت بن جائے گی۔